السلام علیکم دوستو، ڈی ایچ این سٹوری چینل میں خوش آمدید۔ بہت سال گزرے، یہاں سے بہت دور ایک بوڑھا سوداگر اور اس کا بیٹا ارجن رہتے تھے۔ بوڑھے سوداگر نے 2 گھوڑے پال رکھے تھے۔ ایک دن بوڑھے سوداگر نے کہا، بیٹا یہ بہت اچھی نسل کے 2 گھوڑے ہیں، میں نے انہیں بڑی جتن سے پالا ہے۔ کسی ایسے ملک میں جہاں گھوڑوں کی کمی ہو، ایک گھوڑا 100 اشرفی میں بک جائے گا۔ یہاں سے بہت دور دکن ایک ایسا ملک ہے جہاں جا کے تم یہ گھوڑے بیچ سکتے ہو۔ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور سفر بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم ہمت کرو اور دور دراز انجان دیسوں میں جاؤ تو ممکن ہے کہ دکن کا راجا انہیں اور بھی زیادہ قیمت پر خرید لے۔ اور میں اس خیال سے خوشی سے پھولے نہ سمایا کہ نئی جگہیں دیکھنے کا موقع ملے گا، خوب سیر ہوگی۔ مگر اس کے باپ نے تاکید کی، یہ یاد رکھو کہ پشچم کی طرف مت جانا۔ اگر تم گئے تو ایسے ملک میں پہنچ جاؤ گے جہاں دغاباز اور فریبی لوگوں کی بستی ہے۔ یہاں جو بھی باہر کا آدمی چلا جاتا ہے ان کے ہاتھوں بغیر پریشانی اٹھائے واپس نہیں آتا۔ ایک دفعہ میں بھی وہاں گیا تھا، مگر اپنی بیوقوفی سے اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی جسے میں عمر بھر یاد رکھوں گا۔ ارجن نے اپنے باپ سے التجا کی کہ آخر بتائیے تو، جب آپ ٹھگوں کی بستی میں گئے تو کیا ہوا تھا؟ بوڑھے باپ نے کہنا شروع کیا کہ تمہیں یاد ہے جب تم چھوٹے تھے تو تمہارا ایک بڑا بھائی بھی ہوا کرتا تھا جس کے ساتھ تم کھیلتے تھے۔ 15 برس ہوئے، اپنے کاروبار کے سلسلے میں کئی مقامات پر گیا تھا تو تمہارے بھائی کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح یہ دیس ودیش کی سیر بھی کرے گا اور لوگوں کے رہنے سہنے کا ڈھنگ بھی دیکھے گا۔ اس طرح یہ بہت کچھ سیکھ لے گا۔ جب ہم وطن واپس آ رہے تھے تو بدقسمتی سے انجانے دیش میں جا نکلے۔ ہم شام کو وہاں پہنچے تھے، رات ایک سرائے میں بسر کی۔ لوگوں کی بات چیت، ان کے طریقوں سے پتہ چلا کہ یہ وہی دغابازوں کی بستی ہے جس کا ذکر میں نے سیاحوں سے سنا تھا۔ اب مجھے فکر ہوئی کہ جلدی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ صبح سویرے جب میں سرائے والے کو کرایہ وغیرہ ادا کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا سرائے والے کا بھائی روتا پیٹتا اپنی قسمت کو کوستا چلا آ رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کے یہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ یہ سن کر میری خیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس دغاباز کا کہنا تھا کہ جب میں شام کو گھوڑے سے اترا تو وہ زور سے ہانپ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا کیڑا جو اڑ کر سرائے سے باہر نکل رہا تھا، میری سانس کے زور سے وہ سرائے کی اس جگہ چلا گیا جہاں اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ میری سانس کے زور سے وہ کیڑا اس کے نتھنے میں اڑ کر چلا گیا اور اس وجہ سے اسے بہت زور سے چھینک آئی تو اس کا بچہ پیٹ میں ہی ختم ہو گیا۔ ایک مجمع میرے ارد گرد اکٹھا ہو گیا، ہر شخص اس کی طرفداری کر رہا تھا اور وہ بار یہی کہتا کہ میں ہی اس کے بچے کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ اس کی سزا میں انہوں نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ میرے اوسان جاتے رہے اور دل پر پتھر رکھ کر چلا آیا۔ بیچارہ غریب میرا بیٹا اب بھی ان کے قبضے میں ہے اور ان کی غلامی کر رہا ہوگا۔ تمہارے بھائی کی کلائی کے اوپر ایک تل کا نشان ہے جو بالکل چاند کی طرح نظر آتا ہے۔ بوڑھا یہ کہانی سنا کر رونے لگا۔ ارجن کو اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے پھر سے اسے اطمینان دلایا کہ آپ یقین کیجئے بابا، میں ان ٹھگوں کی بستی میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گا۔ اس کے بعد ارجن دونوں گھوڑوں کو لے کر دور دراز کے ملک کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ اس وقت دریا میں باڑھ آئی ہوئی تھی، اس لیے ناؤ والے نے اپنی چھوٹی سی کشتی میں ارجن کے دونوں گھوڑوں کو لے کر جانے سے انکار کر دیا اور اصرار کیا اگر وہ پشچم کی طرف چلا جائے تو اس کو وہاں مضبوط کشتی مل جائے گی اور اس طرح کوئی ناؤ اسے ندی پار کروا دے گی۔ جیسے ہی ارجن پشچم کی طرف چلا، ایک دم زور کی آندھی چلنے لگی۔ اس نے چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر چھپنے کی جگہ بھی نہ ملی۔ ارجن نے قریب کے پہاڑ کی طرف دھواں اٹھتا ہوا دیکھا اور اپنے گھوڑوں سمیت بڑی مشکل سے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس وقت آندھی کا زور کم ہو گیا تھا اور ارجن نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں ہے۔ کیونکہ اب وہ کافی آگے آ گیا تھا،
اس لیے اسے خیال ہوا کہ شاید یہی ٹھگوں کی بستی ہے۔ اس نے سوچا واپس چلا جائے، پر خیال ہوا کہ ذرا دیکھا تو جائے کہ وہ عجیب و غریب بستی جس کی کہانی اس نے سن رکھی تھی وہ کیسی ہے۔ وہ پہاڑ کے کنارے چھپ کر نیچے دیکھ رہا تھا کہ ایک پتھر کھسکا اور ارجن لڑکھڑاتا ہوا اسی گاؤں میں آن گرا۔ اس کے گھوڑے بھی سر پر توڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ سامنے سے ایک بوڑھا شخص آ رہا تھا۔ اس نے جو ارجن کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب آ گیا۔ ارجن کپڑے جھاڑتا جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ خوش قسمتی سے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھا بہت غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ بوڑھے نے ارجن سے پوچھا، بیٹا تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ ارجن نے دل میں سوچا، اچھا اس ٹھگوں کی بستی میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں دوسروں کی فکر ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بوڑھے کا شکریہ ادا کریں کہ بوڑھے نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک مینڈک ارجن کے نیچے دب کے مر گیا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی رو رو کر مرے ہوئے مینڈک کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہائے میرے پیارے چھوٹے سے بچے، میں تیری موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس بوڑھے کے رونے پیٹنے کی آواز سن کے بہت سے لوگ آ گئے اور کسی انجانی زبان میں بوڑھے سے باتیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے ارجن کو بتایا کہ اس بوڑھے کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس نے اس مینڈک کو اولاد کی طرح پالا تھا اور وہ اس کے بہت چاہتا تھا اور اس کی خدمت کرتا تھا۔ اب بیچارہ بوڑھا اکیلا رہ گیا ہے، اس لیے وہ مینڈک کی موت پر اس قدر دکھی ہے۔ اور پھر گاؤں والے بھی اس بوڑھے کے ساتھ رونے پیٹنے لگے۔ ارجن بوکھلایا ہوا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ جلدی سے جلدی وہاں سے چلا جائے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، اس بوڑھے کے غم کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بوڑھا ایک دم بولا، اپنے گھوڑے میں سے ایک دے دو۔ ایک مینڈک کے بدلے ایک گھوڑا؟ ارجن نے خفا ہوتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھے نے جواب دیا، میری سمجھ میں نہیں آتا لڑکے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ کیا گھوڑا کسی کے بیٹے سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ آخر میں بیچارے ارجن کو اپنا ایک گھوڑا اس بوڑھے کے حوالے کرنا پڑا۔ وہ بہت غمگین اور دکھی وہاں سے چلا گیا۔ مگر اس پہاڑ پر چڑھنا خاصا مشکل تھا، اس لیے وہ کافی دور پیدل چلا کہ کوئی درہ مل جائے تاکہ اس سے گزر کر پہاڑ کی دوسری طرف پہنچ جائے۔ تھوڑی دیر بعد پہاڑ کے دامن میں ایک اور گاؤں ملا۔ ارجن کا بھوک سے اور پیاس سے برا حال تھا۔ وہ قریب کے گاؤں میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک آدمی باہر آیا جس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ ارجن نے اس سے کچھ کھانے پینے کو مانگا۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں تمہیں کھانے کو تو کچھ نہیں دے سکتا، مگر ہاں پانی جتنا چاہے پی سکتے ہو۔ اصل میں تو پیٹ ہی بھرنا ضروری ہے، پھر چاہے وہ پانی سے ہی بھرے یا پھر کھانے سے۔ اس ایک آنکھ والے آدمی نے ارجن کو پانی دے دیا۔ پانی پی کر ارجن نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلنے کو ہوا۔ اس ایک آنکھ والے آدمی نے اس سے پوچھا، بھیا تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ جیسے ہی ارجن نے اسے بتایا، اس ایک آنکھ والے آدمی نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا اور خوشی سے چلایا، اگر تم مل ہی گئے۔ اب سنو لڑکے، 20 سال ہوئے میں تجارت کے سلسلے میں تمہارے ملک گیا تھا۔ بدقسمتی سے وہاں میرا سارا پیسہ چوری ہو گیا۔ میں تمہارے باپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے اس سے 200 اشرفیاں مانگی تھی اور وہ راضی ہو گیا، مگر اسے ضمانت چاہیے تھی اور میرے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ اس نے کہا، تم مجھے اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دو۔ مجھے پیسے کی اتنی سخت ضرورت تھی کہ میں راضی ہو گیا۔ وہ میری ایک آنکھ نکال کے لے گیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال بعد وہ آئے گا، میری ایک آنکھ ضرور واپس کر دے گا، مگر 20 سال گزر گئے، وہ اب تک نہ آیا۔ اب تو تم میرے ہاتھ لگے ہو، اب میری آنکھ واپس کر دو۔ باپ کا قرض چکانا تو بیٹے کا فرض ہوتا ہے۔ میں تم کو 200 اشرفیاں دینے کو تیار ہوں، بلکہ 20 اشرفیاں سود کی بھی دے دوں گا، مگر تم میری آنکھ واپس کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ایک آنکھ والے آدمی کے چاروں طرف اس کے ہمدرد لوگ جمع ہو گئے۔ ارجن رونے کے قریب تھا کہ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں تمہاری آنکھ کا کیا قصہ ہے، بہرحال یہ بتاؤ کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اور تم میرا پیچھا کیسے چھوڑو گے؟ اس آدمی نے جواب دیا، تم جا سکتے ہو، مگر اپنے گھوڑے کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ ارجن کو گھوڑا چھوڑنا پڑا اور بیچارہ اکیلے ہی چل پڑا۔ پہاڑ پر سے گرنے سے اس کا سارا بدن دکھ رہا تھا اور دل میں یہ دکھ تھا کہ دونوں قیمتی گھوڑے ہاتھ سے نکل گئے۔ بھوک کے مارے اب اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگا۔ ادھر سے ایک نوجوان گزر رہا تھا۔
اس نے ارجن کو روتے ہوئے دیکھا تو رک کر پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ ارجن چپ رہا۔ وہ اس دیش کے کسی آدمی سے بات کرنے سے ڈرتا تھا، مگر اجنبی اصرار کرتا رہا۔ دیکھنے میں وہ ہمدرد سا لگ رہا تھا۔ ارجن نے مختصر طور پر بتایا کہ کس طرح اس کے دونوں گھوڑے ہاتھ سے نکل گئے۔ وہ نوجوان کچھ دیر تو چپ رہا، پھر بولا، اچھا میں دیکھتا ہوں تمہارے گھوڑے واپس کیسے دلا سکتا ہوں۔ چلو راجا کے پاس چلے۔ ارجن پہلے تو ہچکچایا، مگر یہ سوچ کر کہ اب میرے پاس کھونے کو رہ ہی کیا گیا ہے، نوجوان کے ساتھ راجا کے محل کی طرف چلا۔ راستے میں اس نے ارجن کو سکھا دیا کہ راجا سے کیا کہنا ہے۔ راجا نے ارجن کی شکایت سن کر بوڑھے اور ایک آنکھ والے آدمی کو بلایا۔ مقدمہ شروع ہوا۔ جب بوڑھا کہہ چکا کہ وہ مینڈک جو مرا ہے وہ اس کا لے پالک بیٹا تھا، تو ارجن نے اپنی پگڑی سے جھٹ سے مینڈک نکالا اور کہا، حضور، مینڈک کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا، میں اس کو پہاڑ کے نیچے چھوڑ دیتا ہوں۔ بوڑھا پہاڑ سے گرے اور اسے مار ڈالے، جیسے میں نے کیا تھا، اس طرح اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، مناسب تجویز ہے، بھلا اس کے معقول ہونے میں کیسے شبہ ہو سکتا ہے؟ بوڑھے کے مقدمے کا یہی بالکل حل ہے، راجا نے کہا۔ بوڑھے نے جو یہ سنا تو چپ چاپ گھوڑا ارجن کے حوالے کیا اور چلا گیا۔ اب اس ایک آنکھ والے کی باری آئی۔ اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو ارجن نے اپنی صفائی میں کہا، حضور، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے باپ کو عجیب طرح کے شوق ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھیں جمع کرتا ہے۔ ہمارے گودام میں سینکڑوں آنکھیں جمع ہیں۔ میں ان صاحب کی آنکھ واپس کرنے کو تیار ہوں، مگر جوڑ کی آنکھ میں اسی وقت تلاش کر سکتا ہوں جب یہ مجھے اپنی دوسری آنکھ بھی دے دے، تاکہ میں اس کی صحیح آنکھ ڈھونڈ کر میں ان کی دونوں آنکھیں واپس کر دوں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، راجا نے کہا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس ایک آنکھ والے آدمی نے فوراً گھوڑا واپس کر دیا اور اپنی کھوئی ہوئی آنکھ واپس لینے میں ذرا بھی دلچسپی نہ دکھائی۔ اجنبی نے ارجن سے کہا، تمہیں اس ملک کی سرحد تک چھوڑ آتا ہوں تاکہ کوئی تمہیں دقت نہ پہنچائے۔ راستے میں وہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے تھے کہ اچانک ارجن کی نظر اس لڑکے کی کلائی پر پڑی۔ اس کی کلائی پر وہی تل کا نشان تھا جو بالکل چاند کی طرح نظر آتا تھا۔ ارجن کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ نوجوان ہی اس کا کھویا ہوا بھائی ہے۔ یہ دیکھتے ہی ارجن نے اپنے بھائی کو گلے سے لگایا۔ ارجن کے بھائی نے اسے بتایا کہ وہ ٹھگ اور اس کی بیوی، جنہوں نے اسے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، وہ مر چکے ہیں۔ تب سے وہ بیچارہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنے ملک واپس چلا جائے۔ اتنے دن ٹھگوں کے ساتھ رہ کر وہ ان کی چالوں سے خوب واقف ہو گیا تھا اور جانتا تھا کہ ان سے کیسے نپٹا جائے۔ دونوں بھائی ٹھگوں کی بستی سے رخصت ہوئے اور دکن کی طرف گئے، جہاں انہوں نے اپنے دونوں گھوڑے اچھی قیمت پر بیچے اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئے۔ ان کے باپ نے خوش ہو کر ان کا استقبال کیا۔ بیٹے کی واپس مل جانے کی خوشی میں اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔